حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے اور حدیث میں ہے کہ اس کے سینے کے بیچ میں نیزے سے ماریں گے اور پھر وہ جہنم رسید ہوگا۔ اب جب وہ مرے گا تو یہ جو یہودی اس کے ساتھ میں ہیں ان کا تو بس چلے گیا، تو اب یہ بھاگیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوگا کہ کوئی بھی یہودی کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے اگر چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر خود بات کرے گا اور کہے گا کہ یا عبد المسلم، یا عبد اللہ المسلم، کہ اے مسلمان۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پتھر کو کیا معلوم ان کا نام گھڑو صاحب ہے یا نتھڑ صاحب ہے تو اس لیے وہ کہے گا یا عبد اللہ المسلم، اے مسلمان بھائی ہیں، ھذا یہودی، یہ یہودی ہے، فتعال اقتلہ، ادھر آ کے اس کو مارو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے درخت چھپتے ہی بتائیں گے، صرف ایک درخت ہے غرقد کا، غرقد جیسے ببول اور کیکر کے درخت ہوتے ہیں اس ٹائپ کا درخت، حضور نے فرمایا کہ یہ درخت نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور دنیا میں کچھ چیزیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی انسانوں سے کو محبت کرتے ہیں یا انسانوں ہی کا انسانوں سے تعلق ہے، لیکن احادیث کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا بہت سے انسانوں سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ساری دنیا کے ان پرندوں چرندوں کی خواہش یہ تھی کہ آگ بجھ جائے، لیکن گرگٹ پھونک مار رہا تھا اس میں اور بھڑکے، تو پتہ چلا کہ اس کو ایمان والوں سے دشمنی ہے، اس واسطے آپ مارے تو غیر مسلم مارنے نہیں دیتے اسے، ان کا فیوریٹ ہے وہ۔ تو یہ جو غرقد کا درخت ہے یہ یہودیوں کا فیوریٹ، اس لیے آج اسرائیل میں سب سے زیادہ درخت جو بوئے گئے ہیں اور بوئے جا رہے ہیں وہ غرقد کے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہی بچانے والا ہے۔